وأحسن لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 24 سے 28۔ سامعین کرام، آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اور اے حبیب مکرم، آپ کتاب قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئیں۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ پس انہوں نے ان گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا تاکہ حسن مطلق اپنا حجاب اٹھا دے، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے جبرائیل کو بھیجا، سو جبرائیل ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے۔
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بس مریم علیہ السلام نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا. وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 24. حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، اور یہ قصہ ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص ہوئیں. حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ یعنی غیر متوقع طور پہ ہوئی تھی. غیر متوقع مطلب ماں کی امید یہ تھی کہ لڑکا ہوگا، تو بہرحال وہ حضرت مریم کو اپنی نظر کے مطابق انہوں نے بیت المقدس بھجوا دیا، حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے ان کی کفالت میں. تو گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان کو خوشخبری دی بیٹے کی جو نبی ہوگا. بہرحال وہ حاملہ ہو گئیں، اور جب بچہ جننے کا وقت آیا تو آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، انہوں نے کہا ہائے افسوس میں اس سے پہلے مر کیوں نہ گئی اور میں بھولی بسری کیوں نہ ہو گئی. بہرحال فناداہا، پس پکارا، من تحتہا، ان کے نیچے سے یعنی ان کے پاس ہی سے، اللہ تحزنی، ایک آواز آئی ان کو، ہاتف غیبی اسے کہتے ہیں، اللہ تحزنی کہ تم غم نہ کرو. قد جعل ربک تحتک سریہ، قد جعل بنا دیا ہے رب نے آپ کے تحتک آپ کے پاس، سریہ چشمہ یعنی پانی کا چشمہ ہے، اور وحزی الیک ہلاؤ اپنی جانب، بجذع النخلہ حزی ہلاؤ الیک اپنی طرف، بجذع کھجور کی، بجذع النخلہ کھجور کی شاخ کو، تو ساقط گر پڑیں گی، علیک آپ پر، رطباً جنیہ تازہ کھجوریں. فکلی وشربی کھاؤ پیو، وقری عینا اور خوش ہو جاؤ. فاما ترین پس اگر تم نے دیکھا، من البشر احد کسی بشر کسی بھی انسان کو اگر دیکھا، فقولی تو اس کو یہ کہو کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی. فلم اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گا. فلن اکلم پس میں بات نہیں کروں گی، الیوم آج، انسیا کسی بھی انسان سے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جان نہیں سکتا. بظاہر حضرت مریم بھی انسان تھیں، اور جو بظاہر ان کے لیے حالات تھے ان سے تھوڑی سی رنجیدہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی. اور یہ ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ
صاحب ایمان لوگوں کو یعنی غیر موافق حالات آتے ہیں، غیر موافق، وہ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ غیر موافق حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اس کی مشیت آپ کے متعلق جس حالت میں بھی ہے اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور حرف شکایت منہ پہ نہیں آنا چاہیے بلکہ حرف شکرانہ آنا چاہیے۔ یہ قیمتی نقطے ہیں سامعین کرام، نوٹ کر لیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ تو یہ سارے اسباق ہیں سامعین کرام، یعنی اس واقعے میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں کہ بظاہر اگر حالات مخالف بھی ہیں، تو ایک تو یہ ہے، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ نوٹ کر لیں کہ اگر حالات کوئی غیر موافق ہوں، اب غیر موافق حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری ضرور آزمائش کروں گا کسی بھی چیز سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْف، کبھی خوف سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال اور جان کی کمی سے، کوئی بچہ مر جائے گا، کوئی کسی بھی جانی نقصان ہو جائے گا، اور ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میووں میں کمی آ جائے گی، یعنی تمہاری آمدن میں کمی آ جائے گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے۔ اب یہ تھوڑا سا آپ ذرا مضمون جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کی طرف دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائشوں اور اس کو خوشخبری کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے صبر کا اجر جو ہے سامعین کرام بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے عمل کا ضرور بدلہ دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور آج بھی دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ناموافق حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، 13 سال کی زندگی تھی، اصحاب کرام کو جواب دینے کا حکم نہیں تھا اور مسلسل تکلیفیں تھیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام برداشت کرتے چلے جا رہے تھے، اور خندہ پیشانی سے، یعنی آپ دیکھیں 3 سال مقاطعہ ہوا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یعنی بنی ہاشم کا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ایک حرف شکایت ان کے منہ پہ نہیں آیا، لیکن کتنے سخت حالات تھے، معاشرتی مقاطعہ تھا، ہر قسم کا مقاطعہ تھا، اور وہ سب یعنی اس میں مقید ہو گئے تھے۔ شعب ابی طالب ہے غالباً، ہاں۔ تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 13 سالہ زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج تو بات یہ ہے سامنے کرام کہ ہم آسانی کے خوگر ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ نہ جانے کہاں کھو گیا ہے، اور ایمان کی طلب کرنی چاہیے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایمان کا مطلب یقین ہے، اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین ہو کہ ہاں وہی میرا مقصود حیات ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا محبوب ہے۔ تو حالات ناموافق پہ گھبرانا نہیں چاہیے، ایک،
بلکہ اگر میں آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ ناموافق حالات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کو دیکھ کے ان حالات پہ اللہ تعالیٰ کا نہ صرف صبر کریں، یعنی اس پہ جم جائیں، بلکہ شکر بھی ادا کریں، کیونکہ دیکھیں یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اور چند روزہ زندگی کی جو تکالیف ہیں اور وہ ہیں، اس کا اجر اگر آپ آخرت روز حشر دیکھیں گے نا، وہ بے حساب اجر ہوگا۔ تو پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد کریں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، خواہش میری ہے، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل موجود ہے، اور ہمیں اس کے اتباع کا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سامعین کرام، اور یہ ان واقعات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت، مصیبت مطلب یہ ہے کہ دیکھیں مصیبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو آپ کے اعمال کے نتیجے میں آپ کے سامنے آئے، ایک دوسری وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنانے کے نتیجے میں جو مشکلات آپ کو آتی ہیں، تو وہ تو یعنی کھلے دل سے اس کا استقبال کرنا چاہیے، کھلے دل سے، اور خوش ہونا چاہیے، اس میں خوش ہونا چاہیے اور خوشیاں منانی چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ اپنے آپ سے بات نہیں کہہ رہا، قرآن سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں مثال میں دے رہا ہوں آپ کو غزوہ احزاب کی۔ غزوہ احزاب میں کیا کہ تمام قبائل کفار کا لشکر جو ہے وہ مدینے پہ، جو چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹی سی بستی کتنی تھی، آج جو مسجد نبوی ہے نا، بس یہی مدینہ تھا، کل مدینہ یہی تھا، آج جتنی اس نے احاطہ کر لیا ہے، کتنی جگہ، یہی بس وہ تھا، یہی ٹوٹل مدینہ تھا۔ تو بہرحال تو 10,000 کا لشکر آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پھر بہرحال وہ سارے واقعات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافق اور مومنوں کا دونوں کے رد عمل کا ہمیں بتایا ہے کہ ان کا رد عمل کیا تھا۔ فَلَمَّا رَأَى الْمُنَافِقُونَ الْأَحْزَابَ، جب دیکھا منافقوں نے احزاب کو، یعنی وہ لشکروں کو دیکھا، قالوا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور وکذب اللہ ورسولہ، اس اور کما قال آیت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ منافقوں نے کہا کہ بھئی اب تو گئے، اب تو گئے، قالوا ما وعدنا، اس طرح ہے آیت، ولما رأى المنافقون الاحزاب قالوا ما بہرحال وہ ترجمہ میں سنا دیتا ہوں، آیت مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے، منافقوں نے کہا کہ یہ تو بس اب گئے، ختم ہو گئے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے وعدے کیے تھے وہ تو جھوٹے تھے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ مومنین کا جو رد عمل تھا وہ بھی بیان کیا ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہے دونوں کی باتوں میں۔ منافق کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہوتا، وہ ظاہر پہ نظر کرتا ہے، تو ظاہری لشکروں کو منافقوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بھئی اب تو گئے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم ہندوستان پہ ہمارے بھائی ہیں، وہاں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم یا جن کو معلوم ہے دیکھتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں دیکھیں ہمارے اس پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہندو کو سیدھی بات کر سکیں کہ بھئی سدھر جاؤ، سدھر جاؤ اور حالات اپنے درست کر لو، یہ ظلم بند کر لو۔ ہم یعنی یہ جملہ کبھی آپ نے، یہ چیلنج آپ نے کسی بھی لیڈر کی زبان سے نہیں سنا ہوگا، اور لیڈر کیا ہے، ہم ہی لوگ ہیں سامنے کرام، یہ ہمارے لوگ
یعنی لیڈران جو ہیں وہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں، ہم جس کو چنتے ہیں، اور وہ مطلب یہ لیڈر نہیں، یہ ہم ہیں کہ جواب ان کو نہیں دے سک رہے اور ان سے ڈرتے ہیں، ہندو سے، بت پرست سے، گائے کا پیشاب پینے والوں سے ڈرتے ہیں ہم۔ تو یہ وہ تھوڑا سا وہ ہے، یعنی اس کو آپ دیکھ لیں۔ بہرحال تو مومنین کا اللہ پاک تذکرہ کرتے ہیں کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب انہوں نے دیکھا مومنوں نے، لَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مومنوں نے جب وہ لشکروں کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ آپ کو میں نے کہا نا، ابتلا، آزمائش اور اس کے جب آتی ہیں تو آپ کو خوشیاں منانی چاہیے۔ خوش ہو گئے تو کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسول، یہ وہ وعدہ ہے بھائی، آ گیا وہ وعدہ، سچا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہم سے کیا کرتے تھے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وہ آزمائش آ گئی، آ گئے، خوش ہو گئے۔ ھذا ما وعدنا، اس سے یعنی خوشی کے اس میں وہ الفاظ بے شک نہیں ہیں، لیکن جو یہ انداز ہے، یہ بات کا انداز ہے، آ گیا بھئی، لشکر آ گئے، خوشیاں مناؤ، یہ زبان حال سے انہوں نے کہا خوشیاں مناؤ۔ بہرحال پھر انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت و فتح دی، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصیبت کے وقت، ابتلا کے وقت، آزمائش کے وقت خوشیاں منانی چاہیے، غم نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا مطلب ڈٹ جانا چاہیے، حق پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، اس کا میں نے آپ کو اس صورت میں تذکرہ نہیں کیا تھا، یہ صورت کا جو شان نزول تھا یہ کیا تھا، یہ یہی تھا کہ وہ نجاشی، یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ 5 نبوی سے پہلے کا نزول ہے اس صورت کا، اور جب وہ جا رہے تھے جعفر بن طیار کی سربراہی میں، وہ دربار میں جا رہے تھے، تو انہوں نے نجاشی نے کہلوایا بھیجا تھا کہ بھئی آؤ تم اپنی وضاحت پیش کرو، کیونکہ کفار مکہ کا جو وفد تھا انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ یہ تو تمہارے دین سے بھی انکاری ہیں، اور ہمارے دین سے بھی انکاری ہیں، اور تمہارے دین سے بھی انکاری ہیں، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو سنو، یہ کچھ نئی بات کہہ رہے ہیں، جو تم کہہ رہے ہو اس سے نئی بات کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بلوایا، پھر جو وفد تھا مسلمانوں کا وہ گیا، اور انہوں نے جانے سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی جو کچھ بھی ہوگا، جو حالات بھی ہوں گے، ہم نے تو حق کو کہنا ہے۔ تو وہ گئے اور یہ سورہ مریم کی آیات جو ہیں یہ تلاوت کی انہوں نے۔ تو عبداللہ و رسولہ، اب یہ الفاظ آئیں گے آگے۔ تو بادشاہ جو تھا وہ تو سمجھدار تھا نجاشی، اور جب یہ آیات تلاوت ہو رہی تھیں اس کی یعنی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور اس نے کہا کہ بھئی یہ انہوں نے جو موقف دیا ہے، قرآن نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس حیثیت سے ایک تن کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے، عبداللہ و رسول۔ تو اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کے دربار میں اپنے بظاہر، یعنی انہوں نے حکمت سے کام نہیں لیا، یہ نہیں کیا، بلکہ صاف وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ پڑھ کے سنا دیا۔ تو یہ یعنی اس سبق میں یہ مضامین ہیں سامعین کرام۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ
تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیہ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ فناداہا، بس آواز دی گئی ان کو، من تحتہا، ان کے نیچے سے، یعنی قریب سے، اللہ تحزنی، کہ تم غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ ہی چشمہ جاری کر دیا ہے، وَہُزِّی اِلَیْکِ، اور ہلاؤ اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کی شاخ کو، تساقط علیک رطبا جنیا، تم پر گر پڑیں گی تازہ کھجوریں، فکلی واشربی، کھاؤ پیو، قری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، غم نہ کرو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پس اگر تم دیکھ لو، من البشر احدن، کسی بھی انسان کو، فقولی، اس کو کہو، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی۔ بنی اسرائیل میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، باتیں نہیں کرتے تھے۔ فلم اکلم اليوم انسیہ، بس آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ سامعین کرام، تھوڑا سا ٹائم ہے، میں ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، بس لے آئی، اب بچہ ہو گیا، بچے کو لے کے، گود میں بچے کو لے کے قوم کے پاس آ گئی، آنا تو تھا۔ تو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریہ، انہوں نے کہا، اے مریم، تم نے تو ایک بہت برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی ماں۔ ہارون کے دو مطالب ہو سکتے ہیں سامعین کرام، یا تو یہ یقیناً ہارون علیہ السلام کے خاندان پیغمبرانہ وہ تھا، شجرہ تھا ان کا، اور یا یہ ہے کہ پیغمبروں اور اولیاء و صلحاء کے نام پہ لوگ اپنے نام رکھتے ہیں، تو ہارون یعنی قریبی ان کا کوئی ہوگا بھائیوں میں یا جو بھی، تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اس میں اتنی وہ مشکلات نہیں ہیں۔ اے ہارون کی ماں، ما کان ابوکم، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکم امرأ سوء، نہیں تھا آپ کا باپ برا، ما کانا نہیں تھا ابو کے، آپ کے والد، امرأ سوء، برے آدمی، وما کانت امک بغیہ، اور نہ آپ کی ماں جو تھی وہ ایسی ویسی تھی، یعنی آپ کے والدین تو ٹھیک ٹھاک تھے، آپ نے کیسے یہ بغیر باپ کے یا بغیر شادی کے بچہ لے آئیں۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے، ابھی ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Whereupon he called her from beneath her, do not worry, your Lord has placed a stream beneath you. وهزي
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. And shake the trunk of the palm tree towards you, and it will drop ripe dates by you. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. So eat and drink, and be consoled. And if you see any human, say, I have vowed a fast to the most gracious, so I will not speak to any human today. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Then she came to her people carrying him. They said, O Mary, you have done something terrible. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. O sister of Aaron, your father was not an evil man, and your mother was not a whore. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।